الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلیات کو دنیا میں جو اتارا ہے اس کے 3 مراکز بنائے ہیں، 3 مرکز ہیں جن سے اللہ رب العزت کی تجلیات دنیا میں اتری ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ، بیت اللہ سے اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ذاتیہ ہیں وہ بیت اللہ کے اوپر اترتی ہیں اور وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں۔ دوسرا مرکز بیت المقدس ہے، اللہ رب العزت کی تجلیات صفات ثبوتیہ وہاں سے اترتی ہیں اور اس کے بعد پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں۔ صفات ثبوتیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وہ تمام کی تمام صفات کہ جن سے عالم کا اس دنیا کے چلنے کا تعلق ہے، سمع ہے، بصر ہے، اللہ رب العزت سمیع ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے، اللہ رب العزت خبیر ہے، یہ تمام کے تمام صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ تو ایک ہے اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ، اس کا مرکز بیت اللہ کہلایا۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی تجلیات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ کہ جس کا مرکز بیت المقدس کہلاتا ہے، اور ایک ہے اللہ رب العزت کی تجلیات شؤونیہ، اللہ تعالیٰ کی شان سے متعلق وہ تجلیات کا مرکز اللہ رب العزت نے کوہ طور کو بنایا تھا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ذات، ایک ہے اس کی صفات، ایک ہے اس کی شان، یہ 3 چیزیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ایک نئی دلہن تیار ہوا کرتی ہے تو ایک اس کے اندر چیز ہے اس کی اپنی ذات، ایک ہے اس کے اندر صفات، کوالٹیز کہ بھائی وہ اچھی طبیعت کی مالک ہے، غصے میں نہیں آتی، فلاں نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یہ کرتی ہے، یہ تمام کی تمام اس کی کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز صفات کہلاتی ہیں۔ اور ایک ہے شان، شان کو عام انداز میں عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے انداز، اس کے نخرے، یہ تمام کی تمام چیزیں شان کہلاتی ہیں۔ نئی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد دلہن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر دن ایک نئے کپڑے پہن کے ایک نئے انداز سے تیار ہو کے شوہر کے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دن وہ اپنی ایک نیا انداز شوہر کو دکھلانا چاہتی ہے جس سے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ بھی یہی ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اس ذات کی ہر دن ایک نرالی شان ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ایک اللہ رب العزت کی شان ہے، 3 مختلف قسم کی تجلیات ہیں، اور اللہ نے 3 مختلف تجلیات کے ورود اور ظہور کے لیے 3 الگ الگ جگہوں کا انتخاب فرمایا۔ اس پوری بات سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ایک عظیم مرکز ہے، عظمت والی جگہ ہے، ایسے ہی بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم جگہ بنایا۔ جیسے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو حرم بنایا اور مدینہ منورہ کو، مسجد نبوی کو حرم بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے موجود ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی جگہ کو حرم بنا دیا، اس وجہ سے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی تجلیات صفات ثبوتیہ کا ورود ہوتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال المسجد الحرام، یہ جو مسجد حرام ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے بنائی گئی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام کے بعد دنیا میں سب سے پہلے مسجد یعنی مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پہ بننے والی مسجد کون سی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، یہ دوسری مسجد ہے جو دنیا میں اللہ کے نام کا، اللہ کا ایک گھر دنیا میں آباد کیا گیا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی، سب سے پہلے انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، یہ دوسری تعمیر تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر فرمائی۔ پھر انہی کی اولاد کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کے اندر دو نبی آئے، ایک کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک ان کے بیٹے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دو نبی تھے جن کو اللہ رب العزت نے بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی اور بہت بڑی نبوت کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی تھی، نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر اس مسجد اقصی کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کی تعمیر شروع کرائی۔ اس کی تعمیر شروع کرانے کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت کے ٹائٹل سے بھی سرفراز فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس مسجد کی تعمیر کی، اور مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے عام انسانوں کو سے خدمت نہیں لی، بلکہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے لیے، چونکہ اللہ رب العزت نے انہیں انسانوں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، جانوروں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ہوا پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے جنات کے اوپر بھی بادشاہت ان کو عطا فرمائی تھی، تو جن بھی تابع تھے ان کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے سے مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی تعمیر کرانا شروع کر دی۔ ارادہ یہ تھا کہ یہاں میں نے تعمیر کرانی ہے، اور اس تعمیر کے بعد یہیں پر ہی بیٹھ کر، چونکہ ایک بادشاہ کو اپنے مختلف امور سلطنت کے نپٹانے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مسلمان بادشاہ کی ہمیشہ فوقیت یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی کوئی اور جگہ منتخب کروں جہاں پر جا کر میں اس سے متعلق فیصلے کروں گا، بادشاہت کے امور نپٹاؤں گا، لوگوں کے مسائل سنوں گا، سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ مسجد کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو کوئی بھی امیر المؤمنین بنا، مسجد کے اندر بیٹھ کے فیصلے کیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی مسجد اقصی میں بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے جتنے بھی بادشاہت کے امور سے متعلق ہیں یہیں پہ کروں گا، اور ان بادشاہت کے امور سے متعلق فیصلے کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک تخت بھی تعمیر کروایا۔ مگر ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کی صورت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی کہ سلیمان علیہ السلام ایک عصا اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر جنات کی نگرانی کر رہے تھے کاموں کی، اور جنات وہاں پر اپنے کام مکمل کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ان کی وفات ہو گئی، مگر وفات کے بعد اللہ رب، چونکہ اس وقت پر وہ لاٹھی سے، عصا سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ ان کی روح جب قبض ہوئی تو اس کے بعد ان کا جسم نیچے نہیں گرا، بلکہ وہ ویسے ہی عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات یہ دیکھ کے سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، چنانچہ وہ مستقل اپنے کام کرتے گئے، وہ تمام کاموں میں مصروف رہے۔
یہاں تک کہ جب مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کی تعمیر مکمل کرنے کے ساتھ ہی دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کر دیا، اور جب دیمک نے اس عصا کو کھایا تو اس کی وجہ سے عصا گر گیا. عصا گرا تو اسی کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، وہ بھی نیچے گر گئے. تو جب وہ گرے تب جنات کو پتہ چلا کہ اچھا حضرت کی تو وفات ہو چکی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کروائی، مگر وہ جو تخت تھا وہ کسی کام نہ آ سکا، اس کو اسی طریقے سے مسجد اقصی کے نیچے کی سائٹ پر رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد مختلف اوقات میں مختلف انبیاء آتے گئے، اور ہر نبی جو آتا تھا اس کا قبلہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اور ان کی امت کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اسی کی طرف قبلہ رخ ہو اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں. یہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. جتنے انبیاء دنیا میں گزرے نبی علیہ السلام سے پہلے وہ سارے کے سارے بنو اسحاق میں سے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور بالخصوص اس میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں سے 12 مختلف خاندان دنیا میں وجود میں آئے، انہی خاندانوں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. اور یہی بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کو یہودی بھی کہا جاتا تھا. یہ مختلف انبیاء پر ایمان لاتے تھے. اب چونکہ یہ انبیاء پر ایمان بھی لایا کرتے تھے اور ساتھ میں ان کا قبلہ اس وقت پر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تھا، لہٰذا یہ اس کی ساری ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ دے رکھی تھی. یہ اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور یہ ان کے لیے قبلہ تھا جس قبلے کی طرف رخ کر کے وہ اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے. جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد بھی یہی اسی طرح سے چلتا رہا. اسی اثنا میں ایک واقعہ ان کے ساتھ اور پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو مختلف انبیاء گزرے تھے ان کے کچھ تبرکات سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس موجود تھے. کسی نبی کا عصا تھا، کسی نبی کا عمامہ تھا، کسی نبی کا کرتا تھا. وہ کچھ تبرکات تھے جو ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے ان تبرکات کو ایک صندوق کے اندر رکھا تھا، اور یہ صندوق وہاں پر ہوا کرتا تھا. سیدنا داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی بھی کچھ تبرکات میں سے چیزیں باقی تھیں، وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھ دی گئی. اب یہ جو صندوق تھا اس سے متعلق بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بڑی کوئی بابرکت چیز ہے، بڑی کوئی بابرکت چیز ہیں چونکہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، غلط اس میں سے کوئی بات نہ تھی. تو اس کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنے پاس اس کو رکھا کرتے تھے. جیسے مسلمانوں میں کسی کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی باعث چیز سمجھی جاتی ہے، ان کے لیے اسی طریقے سے اس تابوت کی حفاظت جو تھی وہ اسی طریقے سے باعث فضیلت تھی کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا، میرے خاندان کو منتخب کیا کہ ہم اس تابوت کی حفاظت کر سکیں. اب اسی اثنا کے اندر بنی اسرائیل کو مختلف اوقات میں مختلف جنگیں بھی لڑنی پڑیں. اب جب جنگ لڑتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جنگ کے اندر شکست کے قریب پہنچ گئے اور ان کو خوب مار پڑی. اس وقت پر کسی کے ذہن میں آیا وہ میدان جنگ میں اس تابوت کو، اس صندوق کو اٹھا کے لے آیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میں چونکہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے تبرکات ہیں، میں اس کی نسبت سے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما. اور اللہ نے فتح عطا فرما دی. اب ان کو یہ بات اور سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ تو ایک بڑی بابرکت چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے فتح یاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں. یہاں سے آگے قصہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی
اور اس جنگ کے اندر، اس جنگ میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم اس جنگ کے اندر شامل ہو، اس جنگ کو کرو، اور اس جنگ کے لیے تمہارا سپہ سالار اللہ رب العزت اپنی جانب سے بندے کو منتخب فرمائیں گے. تمہارا لیڈر کون ہوگا تم نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے. اس وقت کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا لیڈر بنا دیا. اب یہ جو حضرت شمویل علیہ السلام تھے یہ ایک عام آدمی تھے، یعنی کوئی خاص مال و دولت والے آدمی نہیں تھے، کوئی اسٹیٹس نہ تھا، ظاہری اعتبار سے کوئی ان کو جانتا نہ تھا. اب جب یہ بات ہوئی تو بنی اسرائیل نے سوچا کہ ہم اتنے معزز لوگ، اتنے بڑے بڑے خاندان کے لوگ، اور اس کے مقابلے میں یہ شخص کہ جس کی کوئی خاص حیثیت نہیں، اللہ نے اس کو ہمارا لیڈر بنا دیا، نہیں ہم اس کی لیڈرشپ میں کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی وہ یہ فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ اسی کے درمیان میں دشمن نے حملہ کیا، اور اس حملے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ تابوت، جس کو وہ لوگ تابوت سکینہ کہا کرتے تھے، دشمن نے اٹیک کر کے اس تابوت سکینہ کو ان کے پاس سے اٹھا لیا. اب تو ان کی جان پہ بن گئی بات کہ اگر یہ تابوت ہمارے پاس نہیں ہوا تو ہمیں تو فتح حاصل ہو ہی نہیں سکتی، پرانا تجربہ یہی ہے. انہوں نے بڑی منت سماجت کی. حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی جانب سے مقرر کردہ تمہارے اوپر سپہ سالار ہوں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ میں تمہیں وہ صندوق واپس دلوا دوں گا، اس کنڈیشن پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، مجھے اپنا لیڈر مان لو. یہ تیار ہو گئے. ادھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم یہ ہوا کہ جو لوگ اس صندوق کو لے کے گئے تھے انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور ان کے اپنے پاس رکھنے سے وہاں پر ان کے اوپر مختلف آفتیں آنا شروع ہو گئیں. زلزلہ آ گیا، کوئی بہت طوفانی بارش ان کے پاس شروع ہو گئی، جس سے وہ سمجھنے لگے کہ یہ تو بڑی منحوس چیز ہے، یہ ہمارے پاس رہے گی تو اس طریقے سے بڑی مختلف قسم کی آفتیں اور برائیاں ہمارے پاس آتی رہیں گی. لہذا چند بندوں کو حکم دیا کہ صندوق کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جنگل میں پھینک دو. وہ گئے اور انہوں نے لے جا کر جنگل میں ایک جگہ پہ اس تابوت کو رکھ دیا اور اس تابوت کو چھوڑ دیا. اللہ کی شان کی وہاں جس جگہ پہ رکھا وہ ایک بیل گاڑی کی جگہ تھی، اور وہ انہوں نے اس کے اوپر وہاں رکھ دیا. کچھ دیر کے بعد وہ بیل گاڑی چلنا شروع ہوئی، اللہ کی جانب سے تکوینی امر تھا، اور وہ چلتے چلتے بنی اسرائیل کے پاس آئی. اور جب یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچا، یہ وہ وقت تھا جب شمویل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد تم تک یہ تابوت سکینہ اللہ کے حکم سے پہنچا دوں گا. اب جب یہ تابوت پہنچ گیا، تابوت سکینہ، تو یہودی بہت خوش ہو گئے اور حضرت شمویل علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور اپنا پیشوا مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، اور اس کے حساب سے جہاد کیا. اور اس جہاد میں یہ جہاد چلتا رہا، اور اس جہاد کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرما دی، فتح یاب ہو گئے. اب اس تابوت سکینہ کی اہمیت ان کے نزدیک اور زیادہ ہو گئی. اسی اسنا میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام نے اس تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھا. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی باری جب آئی تو انہوں نے اپنے تخت کی جہاں تعمیر کروا رہے تھے وہیں پہ اس تابوت سکینہ کو بھی رکھ دیا. پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ دنیا سے تابوت سکینہ یہ غائب ہو گیا. کیوں غائب ہوا؟ کیا اس کی وجہ تھی؟ کون لے کر گیا؟ اس کے بارے میں کوئی قطعی معلومات، کوئی قطعی بات قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کہیں موجود نہیں. البتہ یہ ساری بات تمہیدی طور پہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے یہودیوں کا ایک عقیدہ شروع ہوتا ہے، اور عقیدہ یہ ان کا ہے کہ ان کے بقول کے تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت قرب قیامت کے موقع پہ قیامت سے پہلے یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر آباد فرما دیں گے. پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تورات میں یہ بات کیوں لکھی ہے کہ پوری دنیا میں یہودی آباد ہو جائیں گے. وہ بات دراصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے اس کا نام تورات تھا، اس پر ایمان لانے والے یہودی کہلاتے تھے. اب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور ان کی نبوت ہے تم نے اس پر ایمان لانا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا جب وہ آسمان دنیا پہ اٹھا لیے جائیں گے،
اس کے کچھ عرصے کے بعد آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، تو تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ جو کوئی شخص ان 3 انبیاء پر ایمان لے کے آئے گا، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے گا، وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا حقیقی معنوں میں حکم ماننے والا ہوگا، اور جو اللہ کا حکم حقیقی معنوں میں ماننے والا ہوگا، آخر میں اللہ رب العزت پوری دنیا کی فتح اسے عطا فرما دیں گے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان ان کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا تورات کا بھی اصول یہی ہے، تورات بھی یہی بات بتلا رہی ہے کہ جو اللہ کی کامل اطاعت کرے گا، اس طور پہ کہ آخری دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے گا، اللہ رب العزت ان کو پوری دنیا کے اندر اقتدار عطا فرمائیں گے۔ یہودیوں نے اس سے اپنے مطلب کی بات سمجھی کہ نہیں، جو کوئی بھی تورات پہ عمل کرتا ہوگا اللہ اس کو پوری دنیا میں بادشاہت عطا فرما دیں گے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ جو تورات پہ کامل عمل کرے گا، اور کامل تورات پہ عمل یہ ہے کہ تورات خود یہ بات کہہ رہی ہے کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جن پر تم نے ایمان لانا ہے، یہ تورات کے اندر موجود ہے بات۔ یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی، اپنی مرضی کی باتیں شامل کر لیں، اور جو اپنے انٹرسٹ اور اپنے مطلب کی باتیں نہیں تھیں ان کو کتاب سے نکال دیا۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، مختلف جگہوں سے کتاب کے اندر تحریف کر دی۔ اب بہرحال انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ رب العزت ہماری کتاب میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آخر میں یہودی قوم آباد ہو جائے گی۔ یہودی کیسے آباد ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہودی پوری دنیا میں آباد اس اعتبار سے ہوں گے کہ یہودی قوم کے اندر ایک مسیحا پیدا ہوگا، اور اس مسیحے کی وہ جتنی کریکٹرسٹک بتاتے ہیں کہ اس مسیحے کی یہ نشانی ہے، اس مسیحے کی یہ نشانی ہے، اس مسیحے کی یہ نشانی ہے، وہ جو مختلف نشانیاں وہ بتلاتے ہیں، وہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانیاں بتلائیں۔ وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک ان کا مسیحا دجال ہے۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسیحا جب دنیا میں آئے گا تو آنے کے بعد اس نے دنیا میں حکمرانی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر حاکم بن جائے گا، پوری کی پوری دنیا کے اوپر یہودی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ یہ جو آج دنیا میں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، یہ منصوبہ اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ ہمارے مسیحا نے آنا ہے، اور اس مسیحا نے دنیا میں آنے کے بعد اس پوری کی پوری کائنات کے اوپر، اس پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے۔ دنیا سے سب کے سب ایمان سب کے سب مختلف انبیاء کے ماننے والے، مختلف دینوں کے ماننے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے، ان سب کو ختم کر دینا ہے، اور دنیا میں صرف یہودی آباد رہیں گے، اور ان یہودیوں کی آبادی کے لیے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی یا یہودیوں کی قوم کو آباد ہونا ہے۔ اس پلان کا نام ہے گریٹر اسرائیل۔ اس کے 3 مختلف حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی زمین کو قبضے میں کیا جائے۔ دوسرا حصہ گریٹر اسرائیل جس کو آج نام دیا جاتا ہے، ان تمام علاقوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، جس کے اندر سعودی عرب کے مختلف علاقے ہیں، مکہ اور مدینہ شہر کے علاوہ یہ تمام کے تمام علاقے جو خیبر تک جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری زمین فلسطین کی سرزمین سے شروع ہو کر عرب کے اندر خیبر کے مقام تک کی تو جو زمین ہے، یہ ساری کی ساری زمین کو اپنے قبضے میں لینا، یہ دوسرا فیز ہے۔ اور پھر تیسرا فیز کہ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرنا، پوری دنیا میں اسرائیل کو قائم کرنا۔ یہ 3 فیزز کے اندر گریٹر اسرائیل کا پلان ہے۔ ایک اسرائیل کا پلان، دوسرا گریٹر اسرائیل کا پلان، اور تیسرا پلان میگا اسرائیل کا پلان ہے۔ تو یہ 3 مختلف حصوں میں ان کے پلانز ہیں۔ اور کرنا کیا ہے اس سلسلے میں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارا مسیحا دنیا میں آئے گا، آنے کے بعد اس نے اس تخت سلیمانی پر جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس تخت سلیمانی پر بیٹھ کر پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ اور اس تخت سلیمانی پر بیٹھ کر حکومت اس وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب تابوت سکینہ اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ فتح تابوت سکینہ کی بنیاد پر ملی ہے۔
اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ حقیقتاً مسجد اقصی کی جو آج بنیاد ہے اس کے نیچے موجود ہے. لہٰذا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے مسجد اقصی کو ڈھا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اس کے بعد یہاں پر نیچے سے تابوت سکینہ کو نکالنا ہے، اور پوری جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کا علاقہ ہے اس پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کر یہاں پہ تخت سلیمانی قائم کرنا ہے اور یہاں پر تابوت سکینہ رکھنا ہے. یہ ہماری جانب سے تیاری ہے کہ جس تیاری کے بعد جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا مسیحا دنیا میں وجود میں آئے گا، دنیا میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے وہ نہیں آئے گا، وہ اپنی تیاری میں لگے ہیں. اس مشن کی بنیاد کے اوپر اسرائیل کی جو وطن ہے، اسرائیل کا جو ملک ہے، یہ وجود میں آیا. یعنی ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے دنیا میں آنے کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. یہ آبجیکٹو ہے. جس آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے، جس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اسٹیٹ کی، ایک ملک کی بنیاد دنیا میں رکھی گئی ہے. دوسری بات کہ اس ملک کی بنیاد کس طور پہ رکھی گئی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی جگہ تھی جہاں پر ایک ملک کی بنیاد رکھی گئی ایک عقیدہ فاسدہ پہ. نہیں، ایک ایسا ملک کہ جہاں پر مسلمان پہلے سے موجود ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہاں پر مسلمان موجود ہیں، وہاں پر زبردستی اپنی ایک ریاست کو قائم کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا. جب اسرائیل کے وجود میں آنے کی بات ہوئی تو پاکستان نے ایک اسلامی نظریاتی، ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس اسرائیل کو قطعاً تسلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ فلسطینیوں پر ظلم ہے. سب سے پہلی بات کہ ایک ملک کے اندر ایک دوسرا ملک کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک اور ظلم ہے جو فلسطینیوں کے اوپر ہے. مگر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ فلسطین کی اس سرزمین کے ساتھ اور مسجد اقصی کے ساتھ ہر مومن کا تعلق ہے، ہر ایمان والے کا تعلق ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو حرم بنایا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین کو حرم بنا دیا ہے. لہٰذا اس کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے. تو اس بنا پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی پاکستان نے اپنائی ہے. یہ بات اس وجہ سے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. آپ اگر دیکھیں ہمارا جو ملک کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہے، یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے. اس لیے کہ پاکستان کا ریاستی موقف یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے تو یہ بات کہی کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، اور یہ غلط بات نہیں ہے، بالکل درست بات ہے. تو جیسے ایک ناجائز بچے کی نسب کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اسرائیل کے وجود کو بھی دنیا میں کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں، اور واقف نہ ہونے کی بنا پہ کئی مرتبہ یہ بات سوچتے ہیں کہ جی حرجی کیا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. دنیا میں امریکہ کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے، مختلف دشمن ممالک کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک دشمن ملک ہے، تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس لیے درست نہیں کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے ساتھ بھی ہے. پھر دوسری بات کہ ابھی زمانے قریب میں ہم نے یہ خبر سنی کہ جی حماس کے کچھ لوگوں نے، حماس کی تنظیم نے اسرائیل کے مختلف جگہوں پر حملہ کیا. تو آج دنیا کے اندر بڑے دانشور قسم کے لوگ پاکستان میں بیٹھ کر، میڈیا پہ بیٹھ کر، جو دنیا میں بڑے عقل والے سمجھے جاتے ہیں، بڑی سمجھ بوجھ والے سمجھے جاتے ہیں، بڑی فراست والے سمجھے جاتے ہیں، بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں، وہ آج میڈیا پر بیٹھ کر کھلم کھلا یہ بات کر رہے ہیں. اور بات کے پیچھے اصل اصول یہ ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا پس منظر صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں ہے.
وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے حملہ کیا تو ان کو دعوت دی ہے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل جو فلسطین کے شہر کے اندر گھس آیا تھا، فلسطینیوں کے گھر میں گھس آیا تھا، اس کے دفاع میں ایک حملہ کیا گیا ہے. یہ دفاعی حملہ ہے، اقدامی حملہ نہیں ہے. یہ ڈیفینسو پوزیشن ہے، ایگریسو پوزیشن نہیں ہے. یہ جہاد اقدامی نہیں ہے بلکہ جہاد ڈیفنس کے طور پہ جہاد کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اسرائیل کو بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی اور بحیثیت پاکستانی ہونے کے لیے بھی کبھی نہ تسلیم کیا تھا، نہ کبھی کیا ہے، اور نہ ہم کبھی تسلیم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے ملک کے اس قانون کے ساتھ بھی ہے، ریاستی موقف کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان کی اپنی کوششیں، اور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو بھی جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالآخر شکست انہی کو ہونی ہے. اس لیے کہ ان کے مطابق ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جی ہم فلسطین، کہ ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے حقیقت پوری دنیا پر کھول کے چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. اس سے پہلے ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو بڑا بابرکت جگہ بنایا ہے، بڑی باعث برکت جگہ بنایا ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس کی برکت والی جگہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا. پہلی جگہ پہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے بڑا بابرکت بنایا. تو اللہ رب العزت نے اس کی بڑی بابرکت جگہ ہونے کا تذکرہ خود قرآن کریم میں بیان فرمایا. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ساتھ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی، اور ان کو ہم نے وہاں سے اٹھایا، اپنے جس جگہ پر موجود تھے وہاں سے اٹھایا، اور ان کو ہم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ایک ایسی جگہ پر الذی بارکنا، جس کو ہم نے برکتیں عطا جس کے لیے رکھی ہیں، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس کو ہم نے باعث برکت بنایا ہے دونوں جہانوں کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو بیت المقدس کے علاقے میں داخل ہونے کا حکم دیا، فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہونے کا حکم دیا، تو اس وقت پہ ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اے میری قوم، اس وادی میں، اس زمین میں داخل ہو جاؤ. ارض المقدس، جو باعث مقدس ہے، جو زمین بڑی مقدس والی ہے، بڑی احترام والی ہے، التی کتب اللہ لکم، جہاں پر تمہارا ٹھہرنا اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ہوا ان کے سامنے مسخر ہو گئی تھی. اس ہوا کے دوش کے اوپر وہ سرزمین پر، اس سرزمین پہ جس پہ ہم نے برکتیں اپنی نازل فرمائیں، اس سرزمین پر یعنی بیت المقدس کے علاقے پہ جہاں جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ہم نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا تھا اور انہیں ایک ایسے مقام پر بھیج دیا تھا ذاتی قرار و معین، جو بڑی پرسکون جگہ تھی، جو بڑی باعث رحمت جگہ تھی، فلسطین کا علاقہ۔ پھر اس کی بابرکت ہونے کی بات اس حد تک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ پر موجود درختوں کی قسم قرآن کریم کے اندر کھائی، پھلوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین۔ والتین والزیتون، یہ دونوں، زیتون کا پھل ہو چاہے تین کا پھل ہو، یہ دونوں کے دونوں پھل حقیقتاً اس کا مرکز بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو بڑی بابرکت بنایا ہے، بڑا باعث برکت بنایا ہے، اور اس بابرکت ہونے کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا کیا اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ بات سمجھانی تھی، یہ بات بتلانی تھی کہ اے مسلمانوں، جیسے تمہارا قلبی رشتہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، ایسی تمہارا قلبی رشتہ مسجد اقصی کے ساتھ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ مسجد اقصی کی قدر و منزلت کو پہچانو، یہاں تک کہ وہ موقع نہ آ جائے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مسجد اقصی کی زیارت کرنا چاہتا ہو، اس کو زیارت سے محروم کر دیا جائے، روک دیا جائے اور وہ زیارت نہ کر سکے۔ جس کو ایک جھلک مسجد اقصی کی نظر آ جائے، وہ اس ایک جھلک کے اوپر بھی بہت زیادہ باعث اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہو، باعث برکت سمجھتا ہو کہ مجھے تھوڑی سی جھلک مسجد اقصی کی نظر آ گئی۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا جہاں دیدہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ہم اردن کے علاقے میں گئے تو اردن کے ایک پہاڑ پہ ہم گئے تو وہاں ساتھیوں نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کے ہمیں نیچے اترنے کا بولا۔ ہم نیچے اترے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ حضرت یہاں سے فلسطین کا علاقہ صرف یہ پہاڑی کراس کرنا ہے، لیکن دوسری طرف آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، وہاں جانا آپ کے لیے پابندی ہے، نہیں جا سکتے، فلسطین کے اس سرزمین کے اوپر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر مسجد اقصی کا گنبد اور مسجد اقصی کی جو مینار ہے وہ دور سے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس موقع پہ وہاں سے بڑی حسرت کے ساتھ اس کو دیکھا، دل کے اندر چاہت تھی، تمنا تھی، اللہ اتنا قریب آ گئے، صرف تھوڑا سا فاصلہ ہے، آپ ہمیں اس کو دیکھنے کے موقع عطا فرما دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی صداقت وہاں پہ ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی قدر کرو، چہ جائے کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ تم مسجد اقصی کو دیکھنے کی تمنا کرو، چاہو گے بھی تو تمہیں صرف دور سے نظر آ جائے گی، قریب جا کے نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی وہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھائی، اور بات سمجھائی کہ دیکھو یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ صحابہ سے بار بار عرض کیا کہ تم فتنوں کے دور میں اگر پاؤ، اپنے آپ کو اس فتنوں کے دور میں پاؤ کہ جس میں دجال کا ظہور ہونا ہے، تو کیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس دور میں پائیں اپنے آپ کو تو کیا کریں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنوں کا دور آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شام کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو۔ شام اس زمانے کا وہ علاقہ ہے جو آج سیریا، فلسطین، اردن، یہ سارے کے سارے علاقے مل کے اس زمانے کا شام کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تم اس کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے تک مسلسل جہاد کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے، کسی کا تکلیف پہنچانا، کسی کا ان کو ضرر پہنچانا، کسی کا ان کو نقصان پہنچانا ان کے جہاد کو روک نہیں سکے گا۔ جو جتنے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں ان کا جہاد نہیں رک سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اردن اور فلسطین کے اس علاقے کے آس پاس کے جگہ پہ ہوں گے، فلسطین کی سرزمین پہ تمہیں پائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ایلیا کے مقام پہ پائے جائیں گے۔ ایلیا یہ مسجد اقصی کا، بیت المقدس کا پرانا نام ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی
ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کا موقع ہوگا، خراسان کے علاقے سے کچھ لوگ اٹھیں گے۔ خراسان یہ اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر اس وقت پہ موجودہ دور کے اندر افغانستان پایا جاتا ہے، ایران پایا جاتا ہے، پاکستان پایا جاتا ہے، بھارت پایا جاتا ہے، ہندوستان پایا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا علاقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بات فرمائی کہ یہ خراسان کا علاقہ ہے۔ فرمایا اس خراسان کے علاقے سے چند افراد کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی نشانی فرمائی کہ وہ کالے عمامے والے ہوں گے، بڑے جبے ان کے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ افراد خراسان کے علاقے سے اٹھیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، اور فرمایا فَيُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِي، یہ امام مہدی رحمہ اللہ کے لیے راہ کو ہموار کریں گے، وہاں سے نکلیں گے خراسان کے علاقے سے اور فلسطین کی سرزمین کی طرف جائیں گے، اور یہاں پہ پورے راستے پہ گزرتے جائیں گے، جہاد کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے دین کے جھنڈوں کو فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس پہ لے جا کر نصب کر دیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لشکر ہوگا کہ جو امام مہدی رحمہ اللہ کے لیے، امام مہدی کے لیے راہ کو ہموار کرے گا، ان کے لیے گراؤنڈ بنائے گا، جس کے بعد حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے دنیا میں، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس موقع پہ وہ پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کر دیں گے، پوری دنیا سے یہودی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا، کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا، تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا اس بات کو کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی موجود ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو جانے نہ دو کہیں، یہاں تک کہ تمام کے تمام یہودیوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو صحیح مذاہب ہیں اہل کتاب سے متعلق، وہ دو تین ہی ہیں۔ ایک اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے ماننے والے کہلاتے ہیں، یہودی، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتال کریں گے۔ جو صحیح معنوں کے اندر عیسائی ہیں، وہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آنے کے بعد دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، تو یقیناً یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے، تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں حقیقتاً دشمن مسلمانوں کا یہ یہودی بچ جائیں گے، اور یہودیوں کے ساتھ قرآن کریم کہتا ہے کہ مشرکین ہوں گے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہودیوں کے ساتھ سب سے زیادہ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر اور ان کی آپس کی دوستی کے اندر وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ آج کے زمانے کا انڈیا۔ تو یہ بات فرما دی کہ یہ ایک منظر ہے جو دنیا میں سجنا ہے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ کفریہ طاقتوں نے اکٹھا ہونا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ نے، حزب اللہ نے، اللہ کے گروہ نے تیار ہونا ہے، اور یہ اللہ کا گروہ جس کی ایک قسط مسجد اقصی کے آس پاس ہوگی اور ایک قسط خراسان کے علاقے کے اندر ہوگی، یہاں تک کہ دونوں علاقے مل جائیں گے۔ آج اس کا منظر بھی دنیا کے نقشے کے اوپر سج رہا ہے۔ تو یہ ساری بات گوش گزار کرنے کے پیچھے دو باتیں سمجھانا مقصد تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ بات سمجھنی ہی ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حقیقتاً اللہ کا وعدہ ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آخر کے اندر کامیابی اللہ کے لشکر کو ہی ملنی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو میں غم کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فتح تمہاری جھولی میں پھینکنی ہے۔ جس پروردگار نے مختلف جگہوں پہ فتح عطا فرمائی، آپ غور کریں، جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس وقت پہ بات کہی جاتی تھی، کہاں 313، کہاں ان کے مقابلے میں 1000 بہترین جنگجو، مسلمان تو پس جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
مگر وہ ساری کی ساری باتیں ایک طرف رہیں اور اللہ کا وعدہ ایک طرف رہا. وہ پورے اسلحے سے لیس تھے اور مسلمانوں کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ بھی موجود نہیں تھا. اس وقت پر بھی جو منافقین تھے وہ یہی کہا کرتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اللہ اس کے رسول نے دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ، ہم کیسے جیت سکیں گے، آج تو ہم مر گئے، آج تو ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اب تو مسلمانوں کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس وقت پر بھی اللہ اور اس کے رسول، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہی بات کر رہے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور یہ قسطنطینیہ کا جو علاقہ ہے جو آج ترکی کا علاقہ کہلاتا ہے، اس پر حملہ کیا، فتح یاب ہو گئے، اس پورے علاقے کو قبضہ کر لیا، تو اس وقت پر وہاں پر موجود جو خطباء تھے، علماء تھے، وہ مساجد کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قسطنطنیہ ضرور بالضرور کہ جو اس وقت کی وہاں کی موجود نہریں تھیں اور دریا تھے وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکے تھے، یعنی ان سے جو پانی بہتا تھا وہ سفید پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ لال رنگ کا ہوتا تھا. اتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ قسطنطینیہ کے علاقے پہ مسلمان فاتح ہو جائیں گے، مسلمانوں کو قبضہ ہو جائے گا، کیسے ناممکن سی بات ہے. اللہ نے وقت دکھلایا کہ ایک وقت وہ آیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے، مسلمان ہی غالب آئیں گے اور غیر مسلم ہمیشہ مغلوب رہیں گے. ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر، افغانستان کے اندر 52 ملکوں کی فوج اکٹھی ہو گئی اور اکٹھی ہونے کے بعد ناٹو کے نام سے انہوں نے پورے کے پورے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور اپنے اعتبار سے سارا کا سارا مال لگا دیا، سارا کا سارا اسلحہ لگا دیا، ساری کی ساری اپنی طاقت لگا دی. اس وقت پر بھی ہمارے علماء یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان طالبان کو فتح عطا فرمائیں گے، یہی فتح یاب ہوں گے. انہی سے متعلق احادیث مبارکہ میں پیشن گوئیاں ہیں. تو آج کے یہ دانشور اور آج کے یہ عقل مند لوگ اس وقت پر بھی حیرت سے دیکھتے تھے یہ کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو جنگی سامان موجود نہیں ہے، ان کے پاس تو جنگ کرنے کے لیے صحیح اسلحہ موجود نہیں ہے. مگر وقت نے ثابت کیا کہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا تھا. اللہ اور اس کے رسول کا جو لشکر ہے وہی غالب آئے گا اور اس کے مقابلے میں کفر کو اللہ رب العزت خائب و خاسر فرما دیں گے. اور آج بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کا یہ علاقہ ان یہودیوں سے بازیاب ہو جائے گا اور یہ یہودی شکست کھائیں گے، ان یہودیوں نے دنیا سے مٹ جانا ہے، تو آج ہر بندہ حیران ہو کے دیکھتا ہے یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آج پھر اسلحہ موجود نہیں، یہ وہ لوگ جن کے پاس ٹریننگ پراپر موجود نہیں، یہ وہ لوگ جن کے پاس کسی قسم کی کوئی خاص جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ کس طریقے سے غالب آ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی وعدے کو دہرا رہا ہوں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہی کا گروہ سچا ہے، اللہ ہی کے گروہ نے کامیاب ہونا ہے، اللہ ہی کے گروہ نے دنیا کے اندر غالب ہونا ہے. تو ایک بات تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں یہ بات کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں ہی کو فتح عطا کرنی ہے، یہ فتح اللہ نے ایمان والوں ہی کے مقدر میں رکھنی ہے. البتہ دوسری بات جو فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پس منظر میں ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کس نوعیت کے اوپر کھڑے ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکیں کہ اگر یہ واقعی یہ وقت اتنا قریب آ گیا ہے اور قرب قیامت کی نشانیاں اتنی زیادہ سامنے پیش ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ظاہر ہو چکی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان باوجود اپنی کثرت کے کفار ان کے اوپر چاروں طرف سے ایسے اکٹھے ہو کر ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے چند بھوکے لوگ دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ منظر تو پورا سچ چکا ہے. اس کے اندر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کی کتنی فکر کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ایک بندہ صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو اپنے بستر پہ جائے گا تو کافر ہوگا. ہم نے اپنے ایمان کی کتنی محنت کی ہے، اپنے ایمان کو بنانے میں کتنی فکر کی ہے ہم نے. یاد رکھیے گا دنیا میں جب کبھی بھی
اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان والوں کو غلبہ حاصل ہوا ہے. جب کبھی بھی ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ جنگ بدر کا موقع ہو، چاہے احد کا مقام ہو، چاہے وہ خندق کا موقع ہو، چاہے وہ تاتاریوں سے جنگ ہو، چاہے وہ ناٹو سے جنگ ہو، کسی بھی قسم کی جنگ ہو دنیا کے اندر، جب کبھی بھی اللہ کے لشکر نے فتح حاصل کی ہے تو اس کے پیچھے مختلف قسم کے دو گروہ تھے. ایک گروہ تو وہ ہے جو آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور قتال کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے. اس کی آسان سی مثال کہ جب ہم دعوت و تبلیغ کے راستے میں گشت پر جاتے ہیں تو چند ساتھی تو گشت پہ جاتے ہیں اور ایک یا دو افراد کو ذکر پر بٹھا دیتے ہیں. بھئی کیوں بٹھا دیا ان کو ذکر پر؟ کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے، تو یہ پیچھے بیٹھنے والے لوگ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں گے. ان کے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ جو جانے والے افراد ہیں ان تمام افراد کی اعانت فرمائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہمارا کردار اس موقع پہ سب سے پہلا تو یہ انفرادی اعتبار سے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں اللہ رب العزت سے، ان کے لیے مدد مانگیں. لیکن جو دنیا سے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے شہید ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے ہاں پہنچے تو ان کو یقیناً بہترین ثواب ملنا ہے. جو زخمی ہیں ان میں سے جو دنیا سے چلے جائیں گے وہ بھی کامیاب ہیں، جو دنیا میں رہ جائیں گے اگرچہ وہ شدید تکلیف کے اندر ہوں گے مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں وہ اجر اس کے بدلے عطا فرمائے گا کہ جس کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. فکر کرنی ہے تو مجھے اپنی اور آپ نے اپنی کرنی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں اس پورے اس کے اندر؟ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جن کا ایمان چھین لیا جائے گا؟ کیا ہمارے اندر امت کا غم ہے؟ کیا ہماری فکر اس طرف موجود ہے؟ کہیں ہمارا دن پورا کا پورا اس میں گزر رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اس فکر کے اندر ہمارا لمحات گزر رہے ہیں، یا ہمارے لمحات اس فکر میں گزر رہے ہیں کہ بھائی ورلڈ کپ میں آج کون میچ جیت گیا اور کون ہار گیا، کس ٹیم کا کتنا اسکور ہو گیا، کون اوپر ہے کون نیچے ہے، کون کوارٹر فائنل میں جائے گا کون سیمی فائنل میں جائے گا؟ یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، اور یہ اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں بندے کو کہ میرے بندے جس طرف تیری توجہ ہے تو سمجھ لے کہ تیرے ایمان کی اسی قدر تیرے نزدیک قیمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں مؤمن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اگر بندے کو فکر نہیں ہے اس بات کی، وہ یہ بات سوچتا ہے کہ جی ان پہ گزر رہی ہے ہمارے اوپر تو نہیں گزر رہی، میرا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ تو ان کا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ابھی ایمان والوں کی فہرست میں حقیقی معنوں میں شامل نہیں ہوا. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات اس سے زیادہ اہم، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایمان کے اس طریقے سے معاملہ پیش آتا ہے جہاں ایمان ڈگمگانے کی بات ہو، وہاں پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ کیا جائے، ایمان کو بنانے کی محنت کے اندر لگا جائے. اور ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایمان بنتا ہے اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے کی برکت سے، ذکر کو اپنی زندگی میں دوام دینے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے ایمان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب ذکر پہ دوام حاصل ہوتا ہے، مسلسل بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ کا استحضار دل کے اندر نصیب ہو جاتا ہے. جب اللہ رب العزت کا استحضار دل کے اندر نصیب ہوگا تو اس موقع پر اب ایمان کا بچانا بندے کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر انقلاب آیا، انقلاب کے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک بڑی محنت ان صوفیہ اکرام کی ہے کہ جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال کہ تاتاریوں کا جو فتنہ ہے، یہ سارا فتنہ کیسے ختم ہوا؟ یہ فتنہ ختم ہونے کے پیچھے بنیادی طریق وہ یہی تھا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو تاتاری قوم کا جو سردار تھا اس وقت کا غالباً ہلاکو خان، اس نے حکم دیا کہ فلاں علاقے کو جاؤ اور پورے علاقے کو پہ قبضہ کر لو اور اس کو فتح کر لو.
اس نے اپنی فوج پہلے بھیج دی اور وہاں پہ جا کے علاقے کو فتح کر لیا. علاقہ فتح کرنے کے بعد شہزادے کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ بھائی جو کوئی بھی اس علاقے میں موجود ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس علاقے کو خالی کر دے, جو یہاں پہ پایا جائے گا اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا. چنانچہ پورے شہر والوں نے شہر چھوڑ دیا. اب جب فوج اندر آئی اور انہوں نے آ کے پورے علاقے کو گھیر لیا تو یہ شہزادے صاحب جا کر اپنے تخت پہ بیٹھے اور فوجیوں سے رپورٹ لی کہ بھائی بتلاؤ پورے شہر میں کوئی بندہ موجود تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پورا شہر خالی ہو چکا ہے, ہاں ایک مسجد کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے. بادشاہ نے کہا, شہزادے نے کہا اس کو بیڑیاں پہناؤ اور پہنا کر میرے دربار میں پیش کر دو, دیکھتے ہیں وہ کون ہے, یہاں پہ اس کا سر قلم کیا جائے گا. ایسی کس کی جرت پیش آ گئی. اب جب ان اللہ والوں کو بیڑیاں پہنا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے, غالباً ان کا نام حضرت شیخ عبداللہ دربندی رحمہ اللہ تھا. جب ان کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا شہزادے نے کہ جب حکم ہوا تھا اس بات کا کہ پورے شہر کو چھوڑ دو تو تم نے کیوں نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی میں نے تو شہر چھوڑ دیا, بھائی آپ تو مسجد کے اندر تھے. اس نے کہا کہ جناب مسجد اللہ کا گھر ہے, تیرے باپ کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پہ چھوڑنے کو تم کسی کو نہیں کہہ سکتے. بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ اتنے کانفیڈنس سے مجھ سے بات کر رہا ہے جس کو اپنے انجام کا پتہ ہے, تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں اپنے انجام کے بارے میں فکر نہیں ہے, تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہیں بیڑیاں ڈال کے یہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو عبداللہ دربندی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بیڑیاں میرے لیے کیا چیز ہیں. یہ بات کہی اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ضرب لگائی, اللہ. یہ جو اللہ کے نام کی ضرب لگانی تھی تو اس کی تاثیر یہ پیدا ہوئی, اثر یہ پیدا ہوا کہ وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں. اب وہ آزاد کھڑے ہو گئے. شہزادے کے دل پر ان کا ایک روب طاری ہو گیا اور وہ گھبرا گیا کہ یہ بندہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کو لے جا کے فلاں کمرے میں لے جاؤ اور وہاں پر اس کو آرام کرنے کا کہہ دو, اس سے بعد میں بات کریں گے. اب اس شہزادے نے ان کو وہاں پر, یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک کمرے کے اندر بجائے جیل کے ایک کمرے میں قید کر دیا, مگر دل پر ایک اثر اس بات کا تھا. وہ روزانہ ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے جا کے مختلف معلومات لیتا تھا, بات چیت کرتا تھا, حال احوال پوچھتا تھا. اچھا اس نے سلوک کیا ان کے ساتھ. ان کو بھی موقع ملا عبداللہ دربندی رحمہ اللہ کو کہ میں بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں اور اس کو دین کی طرف راغب کروں. چنانچہ معاملہ اسی طریقے سے پیش آتا رہا, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اسلام سے متاثر ہو کر اس تاتاری شہزادے نے اسلام کو قبول کر لیا. عبداللہ دربندی رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اب بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں. جس مشن کے لیے میں آیا تھا وہ مشن پورا ہو گیا, اور میں یہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ اب ان قریب تمہیں تاتاریوں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. اب تم ابھی اسلام کے اپنے ظاہر نہ کرو, کسی کو نہ بتاؤ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, خاموش رہو. جب تم تاتاریوں کے بادشاہ مقرر ہو جاؤ تو اس کے بعد اپنے اسلام کا اظہار کرنا, اپنے اسلام کو پیش کر دینا, اور اس کے بعد یقیناً پوری تاتاری قوم بھی تمہارے تابع ہوگی, اکثر لوگ ایمان لے آئیں گے. چنانچہ یہی ہوا. عبداللہ دربندی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا, اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو, اس شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا. جب یہ بادشاہ بنا تو بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا, اور اس اسلام کے اظہار سے تاتاری جو قوم تھی وہ ساری کی ساری اسلام لے آئی, اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس تاتاری فتنے سے محفوظ فرما دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کہیں پر بھی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کے پیچھے ان اللہ والوں کی محنت ہوا کرتی ہے, اس ذکر کی محنت کا ایک خاص حصہ اس کے اندر ہوا کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت اس بات کی ہے. اگر یہ بات یہ عاجز کہہ رہا ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے, اسی مجلس کے اندر اسی جگہ پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے حضرت سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو صوفیہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور یہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں حقیقتاً؟ تو حضرت نے فرمایا کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے لشکر کو تیار کر رہے ہیں. وہ حیران ہو گیا کہ جی امام مہدی کے لیے لشکر کیسے تیار ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ وقت ہوگا کہ جس موقع پہ ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا.
اس موقع پہ وہ افراد کام آئیں گے کہ جنہوں نے ذکر کے ذریعے سے اپنے اوپر مجاہدے کیے ہوں گے، مجاہدات کر کر اللہ کو یاد کر کے دل کے اندر اللہ کی یاد کو بٹھایا ہوگا، وہ افراد امام مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ جڑ سکیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کی تمام خانقاہوں کے اندر یہی فلسفہ سکھلایا جاتا ہے۔ تو اس ساری گزارش کرنے کا آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ یہودیوں کی جو ناجائز ریاست اسرائیل ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہاں پر اسلام نے اور مسلمانوں نے فتح یاب ہونا ہے۔ دوسری بات، ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کے لیے بھرپور اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے دربار میں خوب دعائیں کریں، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی۔ تیسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی خوب فکر کریں، اور اس فکر کرنے کے اندر ایک بات یہ شامل ہے کہ اللہ کی یاد کے اندر لگیں، ذکر اور مراقبے کے اندر لگیں، اس کی پابندی کریں۔ اس کی پابندی کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو عروج تک ترقی، غلبہ اور شوکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، اپنے فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، آپ کے کمزور بندے اپنے کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، آپ سے دستبردہ درخواست کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم کمزور ہیں، اے اللہ پر آپ طاقتور ہیں، ہم ضعیف ہیں، آپ قوی ہیں۔ اے کریم آقا، ضعیف ہمیشہ قوی کو پکارا کرتا ہے۔ اے اللہ، آپ سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، دن اور رات، صبح و شام آپ کے دربار میں یہی بات تو کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی اعانت فرما دیجئے، ان کی دستگیری فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آگے پیچھے سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، دائیں بائیں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ان کو غاصبین سے نجات عطا فرما دیجئے، یہودیوں سے ان کی جان چھڑا دیجئے۔ اے اللہ، یہ جتنے کفر، یہ سب کا سب کفر ملت واحدہ بن کر، ایک ملت بن کر اے اللہ مسلمانوں پہ ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کفار کے چنگل سے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظالموں کے لیے بد دعائیں کی، ہم بھی انہی الفاظ کو دہراتے ہیں، اللہ ان کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم شدد شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہ ان کو عبرتناک انجام سے دے، اللہ انہیں عبرتناک انجام دے دیجئے۔ اے کریم آقا، ایسا عبرت کا انجام ان کو بتلا دیجئے۔ اے اللہ، بعد میں آنے والے کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی ہمت نہ ہو۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنا فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے، کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے، رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ مسجد اقصی کی ہر قسم کے ظالموں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس حرم کی حفاظت بھی آپ ہی فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے خود یہ بات فرمائی ہے قرآن کریم سے متعلق، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ، قرآن کریم میں جن مقامات کا ذکر ہوا اس کی حفاظت بھی آپ خود ہی فرما دیجئے۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، بیت اللہ کی حفاظت فرما دیجئے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمیں دجالی فتنوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما۔ کریم آقا، جو لوگ بھی اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔
جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما۔ کریم آقا ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ شاکر صاحب علیل ہیں، انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہم میں سے جو لوگ بھی اس دنیا سے ہمارے جاننے والے تعلق والے جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مختصر سا اعلان سن لیجئے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خانقاہ میں جنگ کے اندر ہر سال سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع سے مراد یہ ہے کہ 3 دن کا یہ وقت ہوتا ہے اور اس میں تمام کے تمام متعلقین سالکین جمع ہوتے ہیں اور حضرت کی صحبت میں 3 دن گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور دیگر اور بھی بہت سارے اکابرین ہیں جن کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت امام خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی اس طریقے سے اجتماعات مقرر ہوتے ہیں، جہاں اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت تمام کی تمام اولیاء اللہ کی فیوزات کو جمع فرماتے ہیں۔ تو بڑی بابرکت جگہ ہوتی ہے، بڑی بابرکت موقع ہوتا ہے، توبہ کی قبولیت کے مواقع ہوا کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے مواقع ہوا کرتے ہیں۔ اس عاجز نے خود اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ فقط ایک اجتماع میں جانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور یہ تو ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، ایک اجتماع میں شرکت کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ مسائل جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اجتماع میں جانے کر وہاں دعا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان مسائل کو حل فرما دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع کے اوپر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس اجتماع میں شریک ہوں۔ یہ اجتماع انشاءاللہ العزیز اکتوبر کے آخر میں 27، 28 اور 29 اکتوبر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، اس میں منعقد ہوگا جنگ شہر کے اندر انشاءاللہ، اور اس کے لیے یہاں کراچی سے جانے کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ بدھ کے دن شام میں یہاں سے ساتھی نکلیں گے اور انشاءاللہ پیر کی صبح کو یہاں کراچی پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں جو حضرات جانا چاہتے ہوں وہ اپنے نام جناب عزیز بھائی ہیں ان کو یہاں پہ لکھوا دیں اور ان سے ترتیب باقی پوچھی جا سکتی ہے۔ خود بھی جانے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اس میں جائیں۔ کوئی ایک شخص بھی ہمارے کہنے سے چلا گیا اور اس کے دل کی دنیا کو اللہ نے تبدیل فرما دیا تو ہماری تو آخرت اس کے ذریعے سے سنور جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ نماز کا اہتمام کر لیں، وضو کر لیں۔